الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله. بزرگوں اور بھائیوں، دعوت اور تبلیغ جس میں اللہ پاک نے ہم کو چلایا ہے اور اپنی توفیق عطا فرمائی ہے، اس توفیق سے آپ حضرات بھی ہیں، ہم سبھی ہیں. یہ کام اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ اس کا مقصد ہے. ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورتیں، ایک ہوتی ہے زندگی کی ذمہ داریاں. جہاں تک ضرورتوں کا تعلق ہے وہ تو ہر حیوان میں ہے، ہر جاندار میں ہے. اس کی زندگی کی ضرورتیں، کھانا پینا وغیرہ، تو وہ ضرورت زندگی کہلاتی ہے، جس کا تعلق موت تک ہے. موت کے بعد ضرورتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. ایک ہے زندگی کی ذمہ داریاں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگیاں کس لیے دی ہیں. یہی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا ہے کہ ساری کائنات کو ہمارے کام میں لگایا ہے. آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ہوا ہو، پانی ہو، سمندر ہو، ساری چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ایک بات یہ فرمائی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے. کتنا بڑا احسان ہے. اور یہ بھی ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کی سب چیزیں تمہارے کام میں لگائی ہیں. اس کو تسخیر کہتے ہیں. انسانوں اور جناتوں کے سوا تمام چیز پر تسخیر کی طاقت ہے. اور تسخیر کی طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو مختلف کاموں پر اللہ نے لگایا ہے، مختلف کاموں پر. ان کاموں کا فائدہ ہماری طرف آتا ہے. آسمانوں کا ایک کام ہے، زمین کا ایک کام ہے، ہوا کا ایک کام ہے، پانی کا ایک کام ہے، آگ کا ایک کام ہے. ہر چیز یہ وہ تمہارے کام میں لگائی گئی. بعض چیزوں کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے کام کی ہے، بعض چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ کام کی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے ہمارے کام کی. فضول پیدا نہیں ہوئی ہے. ہاں،
اس کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری طرف آئے گا. زہر کو بھی پیدا کیا ہے تو زہر مارنے کے لیے نہیں ہے، زہر بھی کام کے لیے ہے اور آپ کے کام کے لیے ہے. جی ہاں، زہر وہ بھی آپ کے کام کے لیے ہے کہ زہریلے جانور کے سانپوں کا زہر کشید کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے اور اس سے دوائیں بنتی ہیں، زہریلی دوائیں جو موذی اور مہلک بیماریوں میں کام آتی ہے. حالانکہ زہر ہے، زہر تو موت کا پیغام کہ زہر کھا لیا مر جائے گا، تو زہر کو تو لوگ موت کا پیغام سمجھتے ہیں. تو زہر پیدا کیوں ہوا ہے کہ تمہارے لیے پیدا ہوا ہے. ہاں، اس کے استعمال کا طریقہ الگ ہے. چنانچہ کتنی دوائیں ہیں کہ اس میں زہر پڑتا ہے اور زہریلی دوائیں ہیں اور وہ انسانوں کے کام کی آتی ہے. جی ہاں، تو زہر بھی آپ کے لیے پیدا کیا ہے لیکن مرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. تو مشہور یہی ہے کہ زہر سے آدمی مر جاتے ہیں، زہر سے جانور مر جاتے ہیں، وہ الگ ہے. باقی اس کو پیدا کیا ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے. تو اسی طرح ہر چیز کو کہ تمہارے کام میں لگایا ہے، یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا. سمندروں کو کہا تمہارے کام میں لگایا. سمندر اتنی بڑی طاقت ہے، سمندر اتنی بڑی مخلوق ہے. آپ سمندر پر کبھی پانی کے پہلے ہم پانی کا سفر کرتے تھے جماعتوں میں، کبھی ہوائی جہازوں کا اور پیسوں کا زیادہ پروگرام نہیں تھا، لوگوں کا پیسے بھی نہیں تھے اور ہوائی جہاز بھی نہیں تھے. تو ہماری جماعت 50 سال پہلے کی بات ہے، وہ پانی کے جہاز سے بمبئی سے ہم جاتے تھے، 10 دن جہاز میں رہتے تھے. پانی پانی، ادھر نظر ڈالو پانی ہی پانی، نہ پہاڑ نظر آوے، نہ جھاڑ نظر آوے، نہ شہر نظر، کچھ نہیں، پانی پانی. یہ بڑی مخلوق سمندر، سب اندر، سمندر کے معنی کہ سب اندر. سمندر کے بارے میں یہ کہا کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، سمندر تمہارے کام میں لگا ہوا ہے. تسخیر، تم دیکھو گے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، سمندر کو کام میں لگایا ہے. اس کی کاروائی دیکھنی ہو تو کشتیوں کو اور جہازوں کو دیکھنا کہ وہ سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، ہلاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، سمندر کو تمہارے کام میں لگایا کہ پانی کے راستے سے تمہارے سفر ہوتے ہیں، پانی کے راستے کی تمہاری حاجتیں پوری ہوتی ہے. پانی کے راستے کی تجارتیں ہوتی ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم پانی کے راستے سے اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہو، پانی کے راستوں سے تجارتیں ہوتی ہیں، مال چڑھتا ہے، مال اترتا ہے گودی پر. تو کیوں سمندروں کو کام میں لگائے. تسخیر، اس کو تسخیر کہتے ہیں. انسانوں اور جناتوں کے سوا باقی تمام مخلوق پر اللہ نے تسخیر کا یعنی خدمت گزاری کا نظام بنایا. یہ تمہاری خدمت کے لیے کتنا بڑا احسان ہے. سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا. تمہیں کس کام میں لگایا؟ تمہارا کیا کام ہے؟ کیا ان لوگوں سے ان چیزوں سے خدمت وصول کرنا کہ نہیں؟ تمہیں بڑا کام دیا ہے، اس لیے دوسری خدمتیں ان کے ذمہ ہوئی ہیں. تمہیں بڑا کام دیا ہے، یہ بڑے کام کریں گے. جیسے ایک بڑا کاریگر ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے کاریگر ہوتا ہے. ایک معمار ہوتا ہے جو اوپر تک چڑھتا ہو اور دوسرے اس کو
اسے مزدور ہوتے ہیں، وہ اس کو سیمنٹ مسالہ دیتے رہتے ہیں اور وہ اپنے کاریگر سے کام کرتا ہے۔ تو انسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا درجہ بنایا ہے، انسان کا درجہ بڑا بنایا تمام مخلوق میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے، یوں کہا، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے، ان کو مکرم بنایا ہے۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ بنی آدم کا اکرام کیا ہے، اکرام یہ کیا ہے کہ ہر مخلوق، ہر جانور، ہر مخلوق نہیں، ہر جانور کھانے کے لیے اپنا منہ استعمال کرتا ہے۔ آدمی کھانے کے لیے ہاتھ استعمال کرتا ہے، اس کا منہ نہیں جھکتا۔ بکری کا منہ زمین پر لگ جاتا ہے، گائے کا منہ زمین پر لگ جاتا ہے، سب کا منہ زمین پر لگ جاتا ہے۔ منہ لگا کر منہ نیچے کر کے کھاتے ہیں، مرغی چونچ سے نیچے کر کے کھاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ نہیں جھکے گا کھانے کے وقت میں، بلکہ آپ کا چہرہ اپنی حالت پر رہے گا اور ہاتھ سے کھانا منہ میں جائے گا۔ ابن عباس نے یہ اکرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ منہ نہیں لگائے گا بنی آدم، دوسرے سب جانور منہ لگا کے کھاتے ہیں، منہ لگا کے پیتے ہیں، چاہے اچھی جگہ ہو چاہے بری جگہ ہو، وہ منہ ہی لگا دیں گے۔ اور آپ کے چہرے کو، کہ آپ کے چہرے کو اکرام بخشا گیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہ انعام ہے برتری کا دوسری مخلوق کے مقابلے میں کہ ان کا اکرام کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دوسرا کہ انسانوں کو خشکی میں اور اسی طرح سمندروں میں سوار کر کے اللہ چلاتے۔ دوسری مخلوق اپنا پاؤں سے چلتی ہے، ہاں اس کو پاؤں سے بھی چلنے کی طاقت دی ہے اور سوار ہو کر بھی چلنے کی طاقت دی ہے کہ دوسری چیز پر سوار ہو جائے، جانور پر سوار ہو جائے، گاڑیوں پر سوار ہو جاوے، کشتیوں پر سوار ہو جاوے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو ہم نے اٹھائے رکھا ہے سمندروں میں اور خشکیوں میں، کہ سمندروں میں یہ کشتیوں میں بیٹھ کر کے سفر کرتے ہیں اور خشکیوں میں یا پھر جانوروں پر گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، تاکہ مخلوق زمین پر چلتی ہے، ان کے لیے کوئی سواری کا حق نہیں ہے۔ کہ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تیسری بات کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے کھانے کے لیے رزق بنا کر پاک چیزیں ان انسانوں کو کھانے کے لیے دی۔ یہ اکرام کی بات ہو رہی ہے ہمارے لیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کا اکرام کیا، سواریوں پر یہ لدے چل رہے ہیں، پاک چیزیں ان کو کھانے کے لیے دی۔ طیبات، اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب پاک ہوتی ہے، وہ تو آدمی اس کو ناپاک بناتا ہے، آدمی اس کو خبیث بناتا ہے اور بری بنا کر کے اپنے کام میں لاتا ہے۔ اللہ کوئی چیز بری اور خبیث نہیں دیتے، یہ بگاڑتا ہے، کبھی نیت سے اس چیز کو بگاڑے گا، کبھی عمل سے اس چیز کو بگاڑے گا، کبھی جلد بازی میں اس چیز کو بگاڑے گا۔ ہاں اس کی نیت بگڑ گئی، اس کا عمل بگڑ گیا، جلد بازی میں بگاڑ دیا، ورنہ اللہ اس کو کوئی گندی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکرام ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اس کو پاک چیزوں کو کھانے کے لیے رزق دیا۔ کبھی ان انسانوں کے ہاتھوں سے ان چیزوں کو پاک کراتے، جیسے جانور ذبح کر کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے ذبح کرو، اب یہ طیب ہو گیا۔ ہاں
مردار کھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر ذبح کیا وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. جب بسم اللہ کر کے ذبح کیا یہ پاک ہو گیا اللہ کے نام کی برکت سے. وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام ذکر کیا کہ تو کھاؤ. اللہ کے نام کی برکت سے یہ ذبح ہوا یہ پاک ہو گیا. تو کوئی چیزیں تو براہ راست پاک ہوتی ہے، جیسے پھل ہے، میوے ہیں، خشک اور تر، یہ تو خود ہی پاک پاک آتے ہی ہیں. پانی پاک آتا ہے آسمان سے، پانی پاک نکلتا ہے کنویں سے، تو یہ تو پاک ہے ہی. اور کچھ چیزیں کہ تجھے پاک کر کے کھانے کی تدبیر بتائی ہے، پاک کر کے کھانے کے طریقے بتائے ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ روزی میں اور کھانے میں، پہننے اوڑھنے میں ان کو پاک پاک چیزیں دیں. تو کہ پاک پاک چیزیں کھاؤ پیو، پاک پاک چیزیں استعمال کرو اور نیک نیک اعمال کرو. نبیوں کو یہ ہدایت، وہ جو ہدایت نبیوں کو دی ہے وہ امت کو بھی دی ہے. کھانے کے لیے پاک پاک چیزیں اور عمل کے لیے نیک نیک عمل. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک پاک چیزیں کھایا کرو، نیک نیک اعمال کیا کرو. کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اکرام ہے یہ بنی آدم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا. کیونکہ اللہ کریم ہے، اللہ خود کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. ہاں تو اس نے اپنے کرم سے، کریم آدمی دوسروں کا اکرام کرتا ہے، جسے سخی سخاوت کرتا ہے، کریم کرم کرتا ہے، اور کرم کے ذریعے سے ان کا اکرام، ان کی عزت بڑھاتا ہے. کریموں کا شیوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں. یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنی چیز کو خود ہی خراب کرے اور خراب کر کے کھائے، یہ اس کی کم نصیبی کی بات ہے. ورنہ اللہ خراب چیز دیتا نہیں اور غلط چیز کا حکم دیتا نہیں، آدمی خود بگاڑتا ہے. اس کی نفسانیت کی وجہ سے، اس کے حرص کی وجہ سے، اس کے اندر جو غلط صفتیں پیدا ہو گئی اس کی وجہ سے. ورنہ اللہ نہیں دیتا. اللہ پاک پاک چیزیں دیتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، استعمال کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی ضرورت سے جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر. راستے میں مسجد آئی، خیال آیا کہ مسجد ہے 2 رکعت پڑھ کے جاؤں. جیسے مصنون طریقے ہیں کہ کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ کے سامنے حاجت مانگو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون طریقہ ہے، کوئی حاجت پیش آئے، کوئی چیز پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کی دعا مانگے. جو صلاۃ الحاجت کے لیے آئی ہے مصنون دعا. یہ حضرات چونکہ سنتوں کے پابند تھے، ان کی زندگی کا یہ امتیاز تھا، وہ امتیاز اتباع کا امتیاز، کہ ان کی زندگی میں اتباع ہے، نبی کے سنتوں کی دین اور طریقوں کی تابعداری. یہی اصل دین ہے، اتباع، منمانی نہیں کرنا، بلکہ اللہ رسول نے جو باتیں کہی ہے اس کا اپنے آپ کو تابعدار بنانا. نبی کو وحی کے اتباع کا حکم ہے اور امت کو نبی کے اتباع کا حکم ہے. اوپر سے نیچے تک اتباع ہے، اوپر سے نیچے تک اتباع ہے. اوپر سے حکم آیا نبی کو اتبع ما اوحی الیک، اے نبی جو آپ پر وحی آئی آپ اس کا اتباع کریں، اس کا اپنے آپ کو پابند کریں اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ کریں. اور امت کو نبی کے اتباع کرو. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی حاجت پیش آوے، کوئی بات پیش آوے، کوئی ضرورت پیش آوے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا کرے. یہ مصنون طریقہ ہے، مبارک طریقہ ہے، امت کو سکھایا گیا ہے. تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیال آیا کہ 2 رکعت پڑھ کے چلوں. وہ
اتر گئے گھوڑے پر سے، لیکن اب گھوڑے کو کون سنبھالے؟ جانور ہے۔ ایک آدمی جا رہے تھے، ان سے بھائی ایک نیک کام کرو گے کہ ہاں، کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، اب میرا گھوڑا سنبھال۔ اچھی بات ہے، پڑھ لی، اچھا زمانہ تھا۔ نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا پھر رہا ہے، لگام نہیں ہے۔ گھوڑا پھر رہا ہے، لگام نہیں ہے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فاصلے پر ایک دکان تھی، تو دیکھا کہ وہ لگام وہاں لٹک رہی ہے، گھوڑے کی لگام۔ دکاندار سے پوچھا جا کے بھائی لگام تو ہماری ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہوگی آپ کی۔ ابھی یہاں کیسے آ گیا؟ ایک آدمی ابھی بیچ کے گیا، ایک آدمی ابھی بیچ کے گیا۔ کہ کتنے میں بیچی؟ کہ 2 درہم میں۔ 2 درہم میں ابھی بیچ کر گیا۔ میں نے خریدے، وہ بیچ کے آیا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر۔ یہ بات میں نے اس پر سنائی ہے کہ اللہ تو پاک پاک ہی دیتا ہے، بندہ اپنے لیے ناپاک چیزیں خود بنا لیتا ہے، اس کے حرص ہوس کی وجہ سے، اس کے نفسانیت کی وجہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر۔ جب میں نے سلام پھیرا اور باہر نکلنے لگا تو میرے دل میں یہ آیا تھا کہ اس بیچارے نے اپنی منزل کھوٹی کر کے میرے گھوڑا سنبھالنے کے لیے، وہ میرا راستے پر رکا ہوا ہے میرے خاطر، تو میں اس کو 2 درہم ہدیہ دوں گا۔ یہ نیت کی تھی، میرے اوپر احسان کیا ہے، سنت ہے، اس کو مکافات کہتے ہیں حدیثوں میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جو آپ کے ساتھ سلوک کرتا کوئی، تو آپ اس کے جواب میں اس سے اچھا سلوک کرتے، اور اس کو مکافات کہا جاتا ہے، نیکی کے بدلے میں نیکی۔ اس نے نیکی کی ہمارے ساتھ، ہم بھی اس کا نیکی کریں گے۔ اس نے بدی کی ہے تو اس کے جواب میں بدی نہیں کریں گے، لیکن نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، سلوک کیا ہے، تو سلوک کے جواب میں سلوک کیا جائے گا۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس لیے حضرت علی نے یہ نیت کی کہ اس آدمی نے اپنا وقت لگا کر کے اور وہ گھوڑے کو روک کر کے کھڑا ہے، میں اب اس کو 2 درہم ہدیہ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں اس کی قسمت میں تو 2 ہی درہم تھے، اگر صبر کرتا تو میں جو 2 درہم ہدیہ سے دیتا وہ بطریقے حلال ملتا اس کو۔ ہدیہ سنت ہے، ہدیے میں جو مال ملتا ہے وہ مسنون طریقے سے آتا ہے، حلال ہے۔ محبت کی وجہ سے ہدیہ دیا جاتا ہے، حاجت کی وجہ سے صدقہ دیا جاتا ہے۔ مال دیتے ہیں نا لوگ، تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک محبت میں دے، تعلق ہے، محبت ہے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں، اور ایک کسی حاجت مند کی حاجت کی وجہ سے دے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ دونوں طریقے ہمارے دین میں ہے، کہ اس نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس محبت میں اس کو 2 درہم دوں گا، یہ نیت کر کے میں باہر آیا، تو اس کی قسمت میں تو 2 ہی درہم تھے۔ صبر کرتا تو میں اس کو دیتا، وہ بطریقے حلال اس کو ملتا، ہدیے کے طور پر ملتا۔ صبر نہیں کیا، لالچ میں آ گیا اور میرے گھوڑے کی لگام چوری کر کے وہاں بیچا۔ اب جو 2 درہم ملیں گے وہ ناپاک ہے، وہ درہم، کیونکہ وہ چوری کے راستے سے آئے ہیں، یہ ہدیے کے راستے سے آتے تھے۔ تو مال تو اپنی جگہ مال ہے، لیکن طریقہ بدلنے سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ طریقے صحیح ہے تو وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تو ہمیشہ دینے کے لیے ان کے ہاں سے تو پاک پاک چیزیں ملتی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے انسانوں کو، بنی آدم کو رزق دیا ہے پاک پاک چیزوں کا۔ ہاں، لیکن آدمی اپنے حرص کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے پاک
کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اپنے حرص کی وجہ سے وہ ناپاک اور خبیث چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تو اس بات کے لیے اللہ نے طے کیا ہے کہ ہم بندوں کو پاک چیز ہی دیں گے۔ اکرام بنی آدم کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے ہم بنی آدم کا اکرام کیا ہے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ رزق کا تعلق سب سے، خالی روٹی سے نہیں ہے، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، مکان، یہ سب رزق کا کہلاتا ہے۔ عید کے لیے پاک چیزیں دی ہے، یہ اکرام ہے۔ اور اکرام کے ساتھ ہدایت بھی ہے کہ وہ اپنے رزق کو پاک بناوے، ناپاک نہ بناوے، ناپاک نہ بناوے، پاک بناوے، یہ طریقہ ہے ہمارا۔ تو یہ اللہ نے ہمارا اکرام کیا ہے بنی آدم کا، اور ہدایت ہے گویا اللہ کی طرف سے۔ تو ابن عباس یہ فرماتے تھے اکرام کی بابت۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ کریم ہیں، اکرام کا معاملہ کرتے ہیں اور کرم کرنا سکھاتے ہیں۔ اسی اکرام میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے، جس طرح کھانے پینے کی چیزیں صاف ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اسی اکرام میں سے یہ کیا ہے کہ ہم کو سچا دین دیا، سچا دین دیا۔ ہاں، یہ بھی بڑا اکرام، بڑی نعمت، بڑی نعمت۔ دین دیا، سچا دین دیا، اور پورا دین دیا۔ اس سے اونچا کوئی اکرام نہیں۔ پورا دین دیا، سچا دین دیا، سچا نبی دیا، سچی کتاب دی۔ اللہ کے ہاں تو سارا معاملہ سچ ہی چلتا ہے۔ ہاں، تو سچی کتاب آئی، سچا دین آیا، اور پھر سچے حکم آئے کتاب میں، اور نبی کے ذریعے سے سچے اور صحیح طریقے ملے۔ اور یہ اس لیے ملے تھے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کی جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تبلیغ کہ وہ تو زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ تو یہ زندگی کی ذمہ داریاں آئی کہ اللہ نے رسول بھیجا، کتاب اتاری، دین دیا، یہ زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے۔ باقی زندگی کی ضرورتیں ہیں، یہ اصلی ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مقصدی زندگی ہوتا ہے، ایک زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ زندگی کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ کم ہے، کسی کے ساتھ بڑی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ چھوٹی ضرورت ہے۔ وہ تو مختلف ہوتی ہے آدمی کی حیثیت کی وجہ سے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ زندگی کا مقصد کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی کے طریقوں کو زندگی میں لانا، اور اس کے لیے اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اور دنیا میں اس کے لیے جگہ بنانا، دنیا میں اس کے لیے جگہ بنانا تاکہ یہ کام چلے۔ یہ زندگی کی ذمہ داریاں، انفرادی ذمہ داریاں بھی ہے، اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہے۔ انفرادی زندگی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے، یہ انفرادی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم دیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے۔ جیسے کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے کھانے پینے کے اسباب ہوتے ہیں۔ سردی ہوتی ہے تو سردی کے اسباب، گرمی ہو تو گرمی کے اسباب، تاکہ تکلیف نہ ہو، تکلیف سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ضروریات زندگی میں اور راحت زندگی میں تکلیفوں سے بچاتے ہو اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو۔ ایسے ہی اگلا حکم اور بڑا حکم یہ دیا ہے کہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے۔
یہ زندگی کی ذمہ داری کی بات ہے کہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ دوزخ کی آگ، اس کا عذاب یہ بہت بھینکر ہے، وہ اس کے آگے ہے اس کے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے کیسے بچانا؟ دوزخ تو دیکھی ہی نہیں ہے. کوئی چیز دکھائی دے خطرناک تو اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. ہاں لیکن جب دیکھی ہی نہیں ہے تو اس سے کیسے بچائیں؟ دوزخ کی آگ سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. یہ دین سیکھے گا تو وہ دوزخ، اور دین پر چلے گا تو وہ دوزخ سے بچے گا. یہ راستہ بتایا تبلیغ. میں نے کہا کہ زندگی کی ذمہ داریاں، یہ زندگی کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ. اپنے آپ کو دین سکھاؤ اور دین سیکھ کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. کہ جب دین آ گیا زندگیوں میں اور دین کے پابند ہو گئے تو اب دوزخ سے نجات کی امید ہے. دوزخ سے نجات کی امید ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ آخرت میں دو ہی منزلیں ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ، تیسری جگہ نہیں. یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہ میں قسم کھا کے ایک بات کہتا ہوں، میں قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں. اول تو نبی سچا، دین سچا، پھر بھی قسم کھا، تاکہ لوگوں کو اس کی تاکید معلوم ہو جائے. یہ بات اتنی پکی ہے. یہ بات میں قسم کھا کے کہتا ہوں، والذی نفس محمد بیدی ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار. کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری منزل وہاں نہیں ہے. کہ نہ جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بھی نہیں، کہ ایسا نہیں. ہاں، اور یہ بات یقین دلانے کے لیے اور تاکید کے لیے قسم کھا کے فرمائی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا دوزخ ہے. تو وہ فرماتے ہیں حضرت علی کہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ. دوزخ سے بچ گئے تو نجات ہو گئی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ جو دوزخ سے بچایا گیا، وہ جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب. اصل کامیابی اس کا نام ہے. حاجت پوری ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، راحت مل گئی، اس کو کامیابی نہیں کہتے ہیں، اس کو گزارا کہتے ہیں. دنیا میں یہ ہوتا ہے، حاجت پوری ہو گئی، راحت مل گئی، کام ہو گیا، کہ اس کو متاع، یہ گزارا ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے. اصل کامیابی یہ کہ دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ ہوا کامیاب. باقی دنیا یہ چڑھا اتار ہے. ہاں، اس میں چڑھا اتار ہے. اصل کامیابی جس کا نام. تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی دین سکھاؤ. یہ بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اپنے آپ کو دین سکھانا، اپنے آپ کو دین پر لگانا اور دینی زندگی بنانا، یہ دوزخ سے بچنے کا قطعی اور یقینی راستہ ہے. خوشی کی دعوت ہے. دین زندگی میں آئے، ایمان آوے زندگی میں، ایمانی طاقت آوے. ایمانی طاقت
کہ ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمانی طاقت کے بقدر چلے گا. جیسے ہر مشین اپنی اندرونی طاقت سے چلتی ہے، باہر کا خول نہیں، باہر کی ڈیزائن نہیں، اندر جو مشین رکھی گئی ہے وہ طاقت ہے جس سے وہ کام کرتی ہے. ایسے ہی ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمان یقین کی طاقت کے مطابق کام کرے گا. اگر اس کا ایمان صحیح ہے، اس کے ایمان میں کمال ہے، یقین ہے، تو وہ دین کے ساری تقاضے پورے کرے گا، اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا، اللہ کے حرام سے بچائے گا اپنے آپ کو. دوسروں کے حقوق اس پر واجب ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے گا. یہ کس طاقت سے کام کرے گا؟ کہ ایمان کی طاقت سے. ایمان اللہ پر اور آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، یہ ایمان کی چیزیں ہیں اور یہ حق ہے. اللہ واجب الوجود کہ وہ اللہ حق معبود بر حق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بر حق ہے. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، حساب کتاب حق ہے. یہ سب چیزیں حق ہے کہ اس پر یقین آنا کہ ان سب چیزوں سے گزرنا ہے. اللہ کے سامنے حاضر دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں آئے گی جو حق ہے. اس کا یقین پیدا ہو جائے. ایمان کا یہ تقاضا ہے، کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ جتنی باتوں کی ہم کو خبر دی گئی ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کو، لیکن اس کا یقین آئے. اس کا یقین آئے گا کہ اس کی دعوت دینے سے، اس کی دعوت دینے سے کلمے ایمان یقین کی دعوت، اللہ کی قدرت کا تذکرہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کے حکموں میں کامیابیوں کا تذکرہ، اللہ کے نافرمانیوں میں ہلاکتوں کا تذکرہ، کہ یہ تذکرے جو ہیں وہ ایمان میں ترقی لائیں گے. یہ ایمان میں ترقی لائیں گے اور ایمان والوں کو فائدہ دیں گے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دہانی کراؤ لوگوں کو، مسلمانوں کو. یاد دہانی مسلمانوں کو فائدہ دے گی کہ کرنے کا کام کرنے کا حوصلہ بڑھے گا، نہ کرنے کا کام کرنے سے ڈر پیدا ہوگا. یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. یاد دہانی کراؤ کہ یہ چیزوں کا مذاکرہ، ان چیزوں کی یاد دہانی یہ ایمان میں یقین میں ترقی پیدا کرتی ہے، خدا کا خوف پیدا کرتی ہے، خدا کا تعلق پیدا کراتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کے احسانوں کا تذکرہ، اس کے ثواب اور عذاب کا تذکرہ، یہ چیزیں ایک طاقت پیدا کرتی ہے. اس طاقت کی وجہ سے پھر دین کی تابعداری، دین کے اطاعت، دین کے تقاضے یہ پورے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنے. کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کے بھی حقوق ہیں، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ پر ایمان لاوے، اللہ پر یقین کرے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. ڈرے تو اللہ سے ڈرے، امید رکھے تو اللہ سے امید رکھے، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے. ہاں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، امید اللہ سے کرے، اللہ سے نا امید نہ بنے. یہ حق ہے کہ کوئی اللہ سے نا امید نہ بنے، اللہ سے امیدوار رہے، اللہ پر یقین کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے اچھا گمان رکھے اور اپنے آپ کو اپنی جان مال سے اس کی تابعداری میں لگاوے. یہ پہلی بات ہے ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ یہ پہلی بات ہے زندگی کی ذمہ داری. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آزادی پسند نہیں ہے کہ آدمی آزاد ہو جاوے، کہ آزادی پسند نہیں ہے. اس کو آزادی کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور آزادی میں اس کی ترقی نہیں ہے، اس کی تباہی ہے. آزاد ہو کے زندگی گزارے، ہاں نہ آخرت کی فکر ہے، نہ موت کی طرف سے کوئی اندیشہ ہے.
آزاد، یہ تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، آزادی نہیں ہے، بلکہ آدمی کی شرافت اور آدمی کے لیے شرف اور عزت و بزرگی وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی تابعداری کے لیے، اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ کہ اللہ پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو اور اپنے مال کو اللہ کے حکموں کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کو عبدیت اور بندگی کہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ مقصدی زندگی بتایا ہے، ان کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنی جان سے، مال سے، اپنے نیت سے، اپنے جذبات سے، سب چیزوں سے بندہ بن کر اللہ کو بتاوے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ بڑا شرف ہے، بندگی بڑا شرف۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرسندگی۔ اللہ کے ایک بندے کی یہ بات ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرسندگی، یہ زندگی بغیر بندگی کے، بغیر تابعداری کے آخر میں شرمندگی اور حسرت اور پچھتاوا ہے۔ یہ زندگی کا آخری نتیجہ ہے کہ زندگی میں بندگی نہیں ہے، زندگی میں تابعداری نہیں ہے، تو اس کا مال اور انجام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حسرت ہوگی۔ کفر کا انجام حسرت ہے، پچھتاوا ہے۔ اس طرح ہر نافرمانی کا انجام کہ وہ حسرت اور پچھتاوا ہے جب اس کا انجام سامنے آئے گا۔ جب تک انجام سامنے نہیں آئے گا یہ دھوکے میں رہے گا کہ کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ لوگ ایسی باتیں کہہ رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو۔ نبیوں کو لوگ یہی جواب دیتے کہ یہ تو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اب تک تو آئی نہیں، ٹھیک ہے، اب تک تو آئی نہیں۔ کتنے لوگ چلے گئے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کہتے تھے، اب تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں۔ اس نے کہا یہ کہانیاں ہیں، پرانی پرانی باتیں، یہ کہہ کر کے وہ ٹال دیتے تھے بات کو، لیکن ان کے ٹال دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ آج بھی یہی بات ہے کہ آج بھی اگر کوئی کم نصیب اس باتوں کو ٹالے کہ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے۔ جو واقعہ ہے وہ تو واقعہ ہی ہے، وہ تو اپنے وقت پر ہو کر کے رہے گا، ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے۔ دھوکہ یہاں لگتا ہے، ہوا نہیں ہے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہونے والا ہے۔ جیسے موت آئی نہیں ہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آنے والی ہے کہ وہ بھی وہی تو اصل ہے۔ ایسے ہی جن باتوں کی خبر دی گئی ہے وہ ہونے والی ہے۔ انما توعدون لآت، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ یہ کہا کہ جن باتوں سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سچ سب کچھ ہے۔ یہ سب باتیں جن سے تم کو ڈرایا جاتا ہے، جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے، اور تم ہم کو لاچار کمزور نہیں کر سکتے اپنے فیصلے میں۔ ہم اپنے فیصلے میں وہ باتیں لاویں گے جس کا تم سے تذکرہ کیا گیا کہ یہ اچھا انجام ہے، یہ برا انجام ہے، یہ باتیں آنے والی ہیں، اور ہمارے سامنے اس کے لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ لا بھی نہیں سکتا۔ تو جو وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں نے کہا یہ باتیں سمجھائی گئی ہے ہمیں کہ ہماری زندگی ایک انجام پر جائے گی، ایک انجام پر، ایک نتیجے پر جائے گی۔ اس لیے ہر آدمی سوچے کہ اس نے اپنے انجام کے لیے کیا سوچا ہے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر آدمی سوچا کرے، ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی کل چونکہ زیادہ دور نہیں ہے اس لیے کل سے تعبیر کی ہے، یا موت ہے یا قیامت ہے کہ وہ آنے والی ہے۔ جو آنے والی ہے وہ قریبی ہوتی ہے کہ آنے والی موت ہے،
ہر آدمی کی موت اس کی اپنی قیامت ہے، انفرادی قیامت جو ہے وہ ہر آدمی کی موت ہے، اس کا وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور مقرر کیا ہوا ہے۔ اور ایک اجتماعی موت ہے، وہ قیامت ہے جو سور پھونکنے کے بعد ہوگی، اس کا وقت بھی اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو اللہ نے نہیں بتایا اس کی تاریخ۔ کہ یہ دونوں چیزیں آدمی کے زندگی کا انجام بتلانے کے لیے ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے حیات بھی پیدا کی ہے، اللہ نے موت بھی پیدا کی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حیات اور موت کے درمیان میں کون اپنے اپنے عمل کو، اپنے کارگزاری کو صحیح بناتا ہے، کون بگاڑتا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اس حکمت سے اللہ نے حیات کو اور موت کو پیدا کیا، یعنی یہاں زندگی کی ذمہ داریاں دی جائے گی حیات سے لے کر موت تک۔ جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا ان کے لیے اجر و انعام ہے، ان کے لیے اچھے حالات، اور جو ان ذمہ داریوں کو نہیں پورے کرے گا ان کا انجام خطرناک۔ یہ خلاصہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے کارروائی اچھی بناتا ہے، کون اپنی زندگی کی کارروائی پوری بناتا ہے۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے عملی طور پر اور علمی طور پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ زندگی کی ساری کارروائی صحیح ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان سکھایا اللہ پر، آخرت پر، کہ اللہ بھی حق ہے، آخرت بھی حق ہے، اس لیے اپنا انجام صحیح کرو۔ اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جان مال کو استعمال کرنے کے احکام دیے کہ جان کہاں استعمال ہوگی، مال کہاں استعمال ہوگا۔ یہ دو بڑی طاقتیں ہیں، جان کی طاقت، مال کی طاقت۔ اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے اور بدن کے اعضاء پیدا کیے ہیں، ان کے اندر طاقتیں رکھی ہیں۔ ان طاقتوں کو وہ جانی طاقتیں ہیں، اور اس کے اوپر مالی طاقتیں ہیں کہ اللہ نے مال پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں اس بات کو دیکھنے کے لیے ہے کہ جان کی طاقت کو، مال کی طاقت کو کون کہاں استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں اس کے استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جان مال کو اپنے خواہش پر استعمال کرو، من چاہی پر استعمال کرو۔ یہ طریقہ زیادہ ہے دنیا میں، کہ جان سے، مال سے، اس کی طاقتوں سے اپنی خواہشیں پوری کرنا، اپنی خواہشیں پوری کرنا، اس طریقے پر زیادہ لوگ ہیں۔ اور ایک ہے کہ جان مال سے وہ ذمہ داری پوری کرنا جس کو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اس کے کرنے والے تھوڑے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اکثریت ادھر ہے کہ جان سے، مال سے خواہشیں پوری کرنا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل سمجھائی ہے ہم کو۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں، کہ لوگ چار قسم کے ہیں، چار قسم کے۔ ایک قسم اللہ کے بندوں کی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب بھی دیے ہیں، کھانا پینا، اور انہوں نے ان اسباب کے ساتھ اپنے اندر دین بھی حاصل کیا ہے، اپنی زندگی میں دین بھی لیا ہے۔ یہ ایک قسم ہے، یہ ایک قسم ہے کہ زندگی میں دین بھی لیا ہے، ایمان بنایا ہے، اعمال بنائے ہیں، اخلاق بنائے ہیں، زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھا ہے، سیکھا ہے دین کے لحاظ سے، اور اللہ نے ان کو اسباب بھی دیے دنیا کے۔ تو چونکہ انہوں نے دین زندگی میں لیا ہے، دین زندگی میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اسباب کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا ہو رہا ہے۔ ایسا استعمال کر رہے ہیں اپنے اسباب کو۔ ایک قسم یہ ہے بندوں کی کہ زندگیوں میں دین ہونے کی وجہ سے
جو اسباب اللہ نے ان کو جانے مالی دیے ہیں وہ اپنے اسباب کو دین کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ نے جن جن لوگوں کے حقوق، جن مخلوق کے حقوق بتائے ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ قسم اللہ کے بندوں کی دنیا میں بہترین قسم ہے اور یہ بہترین حالت میں ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب تو زیادہ نہیں دیے لیکن دین ایمان ان کی زندگی میں ہے، اسباب زیادہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے معیشت تقسیم ہو کر آئی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، عمر کسی کو لمبی دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے، عمر تھوڑی دی ہے، کسی کو درمیانی دی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی تقسیم ہے، تقدیر سے ملتی ہے، تو پر اللہ کا اپنا انداز ہے۔ تو ان کو دنیا کے اسباب تو نہیں دیے زیادہ لیکن ان کے پاس دین ایمان ہے، وہ دین ایمان کی روشنی میں یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر اللہ مجھ کو اسباب دیتا یا اسباب دے گا تو میں ان اسباب کو ایسے ہی استعمال کروں گا جیسے یہ استعمال کر رہا ہے، یعنی اللہ کا حق ادا کروں گا، مخلوق کا حق ادا کروں گا، جو اللہ کی طرف ذمہ داری وہ پوری کروں گا۔ یہ دوسری قسم۔ فرمایا یہ اور تو دونوں برابر ہیں، اس کے بعد اسباب نہیں ہے مگر اس کا جذبہ، اس کی نیت یہ ہے کہ یہ دونوں بہترین حالت میں ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی فرمائی جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے، کھانا ہے، پینا ہے، ہر قسم کی وسعت ہے لیکن ان کے پاس دین نہیں ہے۔ جب ان کے پاس دین نہیں ہے تو صحیح رہبری بھی نہیں ہے، کیونکہ دین صحیح رہبری کرتا ہے، دین دنیا کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے۔ اگر دین نہیں ہوتا تو پھر دنیا رہبر بن جاتی ہے اور دنیا اس کو ہوس پر لے جاتی ہے، ہوس پر یعنی زیادہ کرنے پر کہ زیادہ ہو جاوے، زیادہ ہو جاوے، کیا حق ہے اس کی خبر نہیں۔ تو یہ تیسری قسم بتائی کہ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے ہیں اور انہوں نے دین نہیں لیا، دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اسباب کو اپنے خواہشات پر، اپنے من چاہیوں پر لگا رہے ہیں، حق پر نہیں لگ رہے ہیں، حق پر نہیں لگ رہے ہیں، ہاں من چاہی پر لگ رہے ہیں، چونکہ سیدھا راستہ ان کے پاس نہیں ہے اس لیے ان کی صلاحیتیں، ان کے اسباب، ان کی طاقتیں اپنے من چاہیوں پر لگتی ہیں۔ اور من چاہی کوئی حد نہیں ہے، آدمی کے خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، ہاں جتنے بھی اسباب اس کو ملے اپنے خواہش کے لیے وہ اور مانگے گا، جیسے آگ کو جتنا بھی ایندھن ملے وہ اور مانگے گی کہ اور لاؤ اور لاؤ، سب کو جلا دے۔ ایسے کہ آدمی کی خواہش آگ کی طرح کہ جتنے اسباب اس کو ملے نہیں اسے کم پڑیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے اسباب کو اپنے خواہشات پر لگا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ حالت بری حالت ہے، یہ حالت بری حالت ہے کہ اسباب کا استعمال اپنے خواہشات پر چلا گیا اور کوئی حق ادا کرنے کے بعد زندگی میں نہیں آئی کیونکہ دین نہیں سیکھا تھا، کہ یہ بری حالت میں۔ فرمایا یہ بری حالت میں۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی بتائی کہ جن کو نہ اسباب ملے ہیں اور نہ انہوں نے دین لیا ہے، ادھر سے بھی محروم ہے، ادھر سے بھی خالی ہے۔ دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جذبات غلط ہیں اور ان کے جذبات یہ ہیں کہ اگر مجھ کو اسباب ملے تو میں بھی ایسی زندگی گزاروں جیسے یہ گزار رہا ہے، اپنی من چاہی، ہاں اپنے من چاہی پر، یہ اس کے جذبات ہے، دین اس کے بعد اسباب نہیں ہے۔ فرمایا کہ برتری میں اور برائی میں یہ دونوں ایک ہی ہے، یہ دونوں بری حالت میں ہے، یہ اسباب کے ہوتے ہوئے بری حالت میں ہے، یہ اسباب کے بغیر بھی بری حالت میں ہے، کیونکہ ان کے جذبات غلط ہیں۔ یہ 4 قسمیں بتائی اور اس میں یہ بات بتائی کہ دنیا کے اسباب زیادہ ہوں کم ہوں، اصل مدار خیر کا وہ دین پر ہے، کہ زندگی میں دین آوے، کہ دین رہبری کرے گا،
دین رہبری کرے گا، راستہ بتاوے گا، کس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ، اور پابندی کا راستہ بتاوے گا، آزادی کا راستہ نہیں بتاوے گا۔ پابندی کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے گا، اور اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دیکھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کام پر اپنے آپ کو لگاوے۔ قابو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کا خواب کا پابند کرے، کہ میری زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا، کیونکہ اللہ کا بڑا حق ہے۔ اللہ نے ہم کو وجود بھی دیا ہے، پھر وجود کے لیے ساری نعمتیں، ساری حاجتیں اسی نے پیدا کی ہے، ورنہ آدمی کیا تھا؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تو ایک بوند پانی ہے، ایک بوند پانی ہے انسان، ایک نطفہ ہے، بوند ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو بڑا چڑھا کر کے ایک انسان بنایا، ہاں، جیتا جاگتا، اور اس کے لیے بہت سی نعمتیں اور اکرام، جیسے میں نے کہا، وہ سب دیا، اور بڑا اکرام یہ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا حق ہے، جس کا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کام آج کرے، تاکہ وہ موت کے بعد کام آئے، کہ اصل زندگی وہی ہے۔ اس لیے 4 قسمیں بتا کر 2 قسموں کو بتایا، کہ وہ اپنے اسباب کے ہونے کی صورت میں دی اور نہ ہونے کی صورت میں دی۔ دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ برباد ہے، چاہے وہ ظاہر میں اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے، مگر حقیقت میں نامرادی کی طرف جا رہی ہے یہ زندگیاں۔ اس کے مقابلے میں یہ کہ اللہ نے دنیا کے اسباب بھی دیے ہیں، کہ دین بھی دیا ہے، کہ یہ تو عین نعمت ہے، کہ اسباب بھی ہے، احکام بھی ہیں، اسباب بھی ہے، احکام بھی ہیں، کہ یہ تو عین نعمت ہے، کہ اپنے اسباب کو اپنے حکموں پر لگانا، کہ یہی تو تقاضا ہے۔ دنیا کے اسباب کو حکموں پر لگانے کا تقاضا ہے تاکہ آخرت بن جائے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ نے یہ نصیحت تو کی تھی، قارون کو یہ نصیحت کی تھی، وہ قرآن پاک میں اتار کر تمام دنیا کے مالداروں کو یہ پیغام دیا۔ جس طرح وہ مالدار تھا اور مال کی وجہ سے اس کی اونچی حالت تھی، اس کو یہ دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، پھر قرآن پاک میں اتار کر یہ احسان کیا کہ تمام دنیا کے سرمایہ داروں کو، تمام دنیا کے مالداروں کو یہ دعوت دی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو نعمتیں تجھ کو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے، تیری کوشش کاوش کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ نعمت دینے میں اپنی طرف سے ابتدا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میرے ہنر سے، میرے کمال سے میں نے یہ چیزیں پیدا کی، ایسا نہیں۔ جیسے اللہ وجود دینے میں، ہم کو وجود دینے میں، ہم کو پیدا کرنے میں اللہ سب سے پہلے اللہ کا امر ہے، ہم اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں، اس طرح ہمارے سارے حالات اس کا پیدا کرنے والا اولاً اللہ ہے۔ نعمت دینے میں بھی اللہ خود پہل کرتا ہے، بندہ مانگے نہ مانگے یہ بات کی بات ہے، اللہ خود پہل کرتا ہے نعمت دینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مسنونہ میں یہ ہے، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، اے وہ پروردگار کہ جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے پہل کرتا ہے، چاہے کوئی مستحق ہو چاہے کوئی مستحق نہ ہو۔ یہ شان ہے اللہ کی بہت اعلیٰ اور بالا کہ وہ نعمت دینے میں اپنی طرف سے پہل کرتا، دشمن کو بھی دے گا نعمت، ہاں دشمنوں کو بھی دے گا، دوستوں کو بھی دے گا، کہ نعمت دینے میں پہل کرنے والا اللہ ہے۔ یہ نہ سمجھے انسان کہ میں نے بنایا، میں نے کمایا، میں نے کچھ نہیں ہے۔ اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، کوئی مستحق نہیں ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی
اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں بندوں کو. یہ اللہ کی شان ہے، کریمانہ شان. تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بنایا، میں نے کمایا. تو قارون یہ کہتا تھا کہ تو میں نے کمایا ہے، میں نے بنایا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا تھا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے. اور اس دعوت کو اللہ نے جاری رکھا ہے قیامت تک کہ ہر بندہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے. یہ عقل مند ہے کہ فانی سے باقی بنا لے رہا ہے. ایک دنیا ہے کہ اس کی ہر چیز فانی ہے اور ہر چیز کا زوال ہے، ہر چیز کا زوال ہے یہاں. لیکن ایک طریقہ ایسا دیا ہے کہ اگر اس کو استعمال میں لاؤ گے تو یہ زائل ہونے والی چیز باقی میں بدل جائے گی. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حکموں پر لگاؤ. ایمان بنانے میں، عبادت بنانے میں، علم سیکھنے میں، دین سیکھنے میں اپنی صلاحیتیں بناؤ. انصاف اور احسان کرنے پر اپنی صلاحیتیں لگاؤ. اپنے نفسوں میں پاکیزگی پیدا کرو تاکہ اغراض سے نکل کر اخلاص پر زندگی آوے. اغراض سے نکل کر اخلاص پر زندگی آوے. دنیا کی ہوس میں سے نکل کر کے آخرت کی تعمیر میں زندگی آوے. تزکیہ یہ ہے. اس لیے اس کا حکم ہے ہم کو کہ اس طرح کی زندگی جب ہوگی تو اس زندگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اور اللہ راضی ہوگا تو کہ دنیا اور آخرت کے حالات بنیں گے. یہ بڑا انعام ہے. حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں. اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں امتحان کے لیے کہ کون اس اسباب میں کیسا چلتا ہے، اللہ کو راضی کر کے چلتا ہے کہ ناراض کر کے چلتا ہے، ہوس سے چلتا ہے کہ حکم سے چلتا ہے. اس کو دیکھنا ہے. اس لیے اسباب میں جس طرح نعمت ہے امتحان بھی ہے. اسباب میں جس طرح نعمت بھی ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے کہ اس کا امتحان بھی ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرو گے. اس کی تعلیم کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں کہ اپنے اسباب میں اپنے آپ کو کیسے استعمال کرو گے، کہ اپنے اسباب میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر استعمال کرو. شاکر بنو، حق ادا کرنے والے بنو. شاکر اسی کو کہتے ہیں جو حق سمجھے، حق مانے، حق ادا کرے. کہ شکر گزار بنو. نعمت دے کر کے شکر گزاری کا تقاضا ہے. قوم سبا یمن میں ایک قوم تھی، ان کو اللہ نے خوب اسباب دیے تھے ہر لائن کے. ان کے آثار ابھی تک ہے، ان کی زمینیں، ان کے باغات، اور بڑی ترقی دی تھی ان کو. اور بڑی ترقی دے کر کے پھر ان کے پاس رسول بھیجے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی رہبری کے لیے جب ان کو اللہ نے اسباب دے کر کے ان کو خوشحال بنایا. ان کی زمینوں میں کثرت سے پیداوار ہوتی تھی، ہر لائن خوشحالی، ہر لائن کی. پھر ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے رسول بھیجے. کتابوں میں لکھا ہے کہ رہبری کے لیے 13 نبی ان کے پاس بھیجے گئے تھے. اور انہوں نے دعوت دی تھی ان کو کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، بے شک کھاؤ پیو اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو. یہ سب کے لیے ہے. ان پر رکھ کر اس امت کو سکھایا، اس امت کی نعمت والے طبقے کو کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یہ دعوت تھی ان کہ کھاؤ پیو، نعمتوں کا استعمال کرو. اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے جب کسی بندے کو نعمت دی ہے تو وہ اپنی نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھاوے. اس سے فائدہ اٹھاوے. بیچ میں ایک بار ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کی حالت بری ہے، کپڑے بھی صحیح نہیں ہے، بال بھی صحیح نہیں ہے، ایک پھٹی جگہ کی حالت. آپ نے اس سے فرمایا تو میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں؟ کہ ہاں، کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے اور یہ غلام بھی ہے اور نوکر بھی. تو فرمایا بھلے آدمی اپنی حالت کو تو اچھی کرو. جب اللہ نے تمہاری حالت اچھی کی ہے تو اپنے کھاؤ پیو پہنو اوڑھو. ان اللہ یحب ان یرا علی عبدہ اثر نعمتہ. اس کو یہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر بھی بندے پر ہو. یعنی اللہ نے کھانا دیا ہے تو کھائے، پہننا دیا ہے تو پہنے، اوڑھنا دیا ہے تو اوڑھے. جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اپنے اوپر ڈالو، اپنے استعمال میں لاؤ، نعمت کا اثر اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ مجھے آپ نے یہ نعمت دی ہے اور میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ جب تمہیں نعمت ملی ہے تو نعمت کا اثر بھی تو ظاہر کرو، کھاؤ پیو استعمال کرو اور شکر کرو. ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ. تو اس طرح ان قوم سبا کو نبیوں نے بھی یہی کہا کہ کلو من رزق ربکم، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، فراوانی دی ہے، اسباب کی، راحت کی، تو کھاؤ پیو استعمال میں لاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. واشکروا لہ، لیکن اللہ کے شکر گزار بندے بنو کہ نعمت کی بھی قدر کرو، نعمت دینے والا کا حق بھی پہچانو. ہاں دونوں باتیں ہیں. کوئی نعمت آئی ہے تو نعمت کی بھی قدر کرو. نعمت کو برباد کرنا جائز نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس کو برباد کیا، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ غیروں کو فائدہ پہنچایا، اس کے ہوس میں، شوق میں، خواہش میں اس کو برباد کیا. کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ نعمت دی ہے نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، کہ کھاؤ پیو، ہاں، اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو. تو نعمت کی بھی قدر، نعمت دینے والے کی بھی قدر، یہ دعوت دی انہوں، لیکن انہوں نے وہ بات مانی نہیں ہے. ہاں کیونکہ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے، نعمت آتی ہے، تو اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہاں حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، حق بات اثر نہیں کرتی ہے. جیسے کاغذ پر چکنائی آ گئی تو اب قلم نہیں چلے گا، اس پر چکنا ہو گیا، اس پر تیل گر گیا، اب قلم نہیں لکھے گا، چکنائی آ گئی. ایسے ہی میرے دوستو مال سے مزاجوں میں ایک چکنائی آ جاتی ہے، حکم اثر نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی دیں گے، احکام بھی دیں گے کہ اسباب کے ساتھ احکام کا جوڑ کرو تاکہ اسباب کی وجہ سے جو حقوق قائم ہوتے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائے. حکم کا یہ فائدہ ہے کہ جب آدمی حکم پورا کرے گا تو اسباب کی وجہ سے جو حقوق واجب ہوتے تھے، جو حقوق اس پر عائد ہوتے تھے، وہ حقوق ادا ہو جائیں گے. اور جب احکام نہیں ہوں گے تو حقوق برباد ہوں گے، اللہ کے بھی، اپنی ذات کے بھی، مخلوق کے بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوستو احکامات دے کر، دین دے کر کے یہ رہبری کی ہے کہ اسباب سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور اسباب سے بھی حق ادا کرو. ہاں تاکہ اسباب کا بھی فائدہ اور حکم کے پورا کرنے کا بھی اجر و انعام دونوں ملیں گے. جو اسباب لگائے ہیں اس کا بھی اجر و انعام ملے گا، اور حکم پوری کیے ہیں وہ بھی، اور حکم پورا کرنے میں، اسباب لگانے میں کوئی تکلیف آئی ہے تو تکلیف کا بھی اجر ملے گا. ہاں اللہ کے کام میں یہ بات ہے کہ اللہ اس تک تو نوکر کو صرف تنخواہ ملتی ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دے گا تو اس حکم کے لیے آدمی جتنے راستے واسطے استعمال کرے گا ان سب کا بدلہ ہوگا. جیسے نماز ہے تو نماز کے لیے چلنا، تو چلنے کا بھی ثواب ملے گا. نماز کے لیے پاکی حاصل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا. یہ مسجد بنانے کا بھی ثواب ملے گا، مسجد میں جھاڑو دینے کا بھی ثواب ملے گا. یہ سارے ثوابات صرف نماز کی وجہ سے ہیں. اس کو فضائل کہتے ہیں، اس کو انعامات کہتے ہیں. کہ ایک انعامات، ایک عمل پر کتنے انعامات، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ بڑھتا عمل. ایک حکم کے پورا کرنے پر کتنا اکرام کریں گے اللہ پاک. ہاں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اکرام کرنے والے ہیں، بہت اکرام کرنے والے ہیں، بہت قدر کرنے والے ہیں. آدمی نا قدرہ ہے، اس کو نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی شان. اس لیے اللہ ایمان کے ذریعے سے اپنی شان، اپنی صفات، اپنا برتاؤ یہ بتلاتے ہیں تاکہ اس کو قدر ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں آوے، پھر اس کے حکموں کی قدر کرے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کو اسباب بھی دیتے ہیں، احکام بھی دیتے ہیں تاکہ اسباب میں احکام کے ساتھ چلے. ہاں اسباب میں احکام کے ساتھ چلے تاکہ حق ادا ہو جائے. سب سے پہلا حق اسباب میں یہ ہے
کہ اپنی جان مال سے اللہ کے کلمے کو بلند کرے. یہ پہلا حکم ہے کہ اپنی جان مال سے ہر مسلمان اللہ کے کلمے کو بلند کرے. اس کے لیے یہ امت ہے، اب نبی نہیں آئے گا. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کے لیے راستہ بنانا، اللہ کے دین کے لیے ماحول بنانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو مال جان دیا ہے اس میں پہلا حق اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرو کہ اللہ کی بات اونچی ہو جاوے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے اور زندگی کے تمام گوشوں میں دین کی روشنی پہنچے. اعلاء کلمت اللہ، ایسی محنت کرنا کہ جس کی وجہ سے دین پر چلنا چلانا آسان ہو جاوے اور دین آگے ہو جاوے. ہم نے دین کو پیچھے کر دیا ہے، دنیا کو آگے کر دیا ہے، ترتیب بدل گئی ہے، اس لیے فساد آتا ہے. اگر ترتیب صحیح ہو جائے تو دنیا کا فساد ختم ہو جائے گا. نبی کے آنے سے زندگی کی ترتیب بدلتی تھی کہ نبی آیا اور اس نے کام پر لگایا تو زندگی کی ترتیب بدل گئی. ترتیب یہ ہوئی کہ اللہ کے حکم آگے رہیں گے، اپنی ضرورتیں پیچھے رہیں گی، اپنی راحتیں پیچھے، اپنے تقاضے پیچھے، اللہ کے تقاضے آگے. یہ ترتیب ہوتی ہے. اس ترتیب کی وجہ سے جب دین آگے ہوا تو زندگی کے تمام شعبوں میں دین کی روشنی ملے گی، زندگی کے تمام شعبوں کو دین چلائے گا کیونکہ دین آگے ہے. اس لیے کہتے ہیں دین کے کام کو آگے کرو تاکہ دین تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت کی روشنی دے اور تمام شعبوں سے آخرت بن جائے. جب دین آگے ہوگا، دین کو آگے کیا ہے تو تمام شعبوں میں دین آئے گا. تجارت میں تجارت کا دین، زراعت میں زراعت کا دین، مزدوری میں مزدوری کا دین، معاشرت میں معاشرت کا دین. یہ مقصد ہوتا ہے دین کی دعوت کا کہ دین کی دعوت اور دین کے کام کو آگے کیا تو زندگی کے تمام شعبوں میں دین آئے گا. وہ یہی مطلوب ہے. کوئی شعبہ ہمارا دین سے خالی نہیں رہے گا، کیونکہ شعبہ دین سے خالی رہا تو اس میں جاہلیت آئے گی، حق ادا نہیں ہوگا، نہ اللہ کا، نہ مخلوق کا، نہ اپنی ذات کا. کہ وہ اندھیرا ہے بغیر دین کے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین دے کر بھیجا، وہ سارے عالم کے لیے بھیجا، کہ سارے عالم کے لیے، اور یہ کامل دین قیامت تک. اور امت کو اس کا وارث بنایا اس دین کا، تاکہ امت اس وراثت کی قدر کرے، اپنی ذات میں بھی زندگی لاوے، اپنے ماحول میں بھی زندگی لاوے اور عالم میں بھی زندگی لاوے. اس کو سوچے کہ سارے عالم میں کیسے دین آوے، سارے عالم کے لوگوں کو کیسے رہبری مل جائے کہ وہ بھی تباہی میں سے نکل کر کے اور بربادی میں سے نکل کے رحمتوں میں آ جائے، کیونکہ دین رحمت ہے. تو یہ سب کے لیے رحمت ہے. امت کو اس کا ذمہ دار بنائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم امت کا پہلا کام کہ اپنے جان مال سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کی باتوں کو دنیا میں چالو کرنا، محنت کر، تاکہ اس سے لوگوں کے لیے دین آسان ہو جائے گا. جب محنت ہوتی ہے تو دین کے کام آسان ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے سے خوب دکھلا دیا، خوب دکھلا دیا کہ لوگوں کے دینی کام آسان ہو گئے. اور محنت کریں گے تو اور کام بھی آسان ہو جائے گا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہماری محنت صحیح طریقے سے چلی تو سب سے پہلے امت کے اندر عبادت کا دین زندہ ہوگا. کلمہ اور نماز یہ تو پہلے نمبر ہے. کرنے والے کلمے کے تقاضے پر اٹھیں گے تو زندگیوں میں سب سے پہلے کلمے کے بعد والا نمبر وہ کیا ہے؟ عبادت، نماز. یہ زندہ ہوگا. سنا سے یہ دکھائی جب اس کلمے کے تعلق محنت ہوئی تو زندگی میں عبادت والا دین آیا. نمازی بڑھ گئے ساری دنیا میں، ساری دنیا میں نمازی بڑھ گئے، حاجی بڑھ گئے، صدقہ خیرات کرنے والے بڑھ گئے، ذکر کرنے والے بڑھ گئے. عبادت کا دین زندہ ہو رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ جو محنت دی گئی ہے وہ صحیح ہے اور حق ہے. اگر اس کو اور پانی دیا جائے گا تو زندگی کے باقی شعبوں میں بھی دین آئے گا، صلاحیتیں پیدا ہوگی، کیونکہ دین چھوڑنے کی وجہ سے صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں.
صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے، اس امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ جس زمین سے سونا اور چاندی نکلے وہ زمین کتنے قیمتی ہے، ایسے لوگ اس امت کے لوگ یہ بہت قیمتی ہے، ان میں بہت صلاحیت ہے، ایک ایک آدمی کتنا کام کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی صلاحیت دین پر لگے۔ اس لیے دعوت، دین کی دعوت جو ہے یہ اللہ کا بڑا اکرام ہے کہ صلاحیتوں کو حق پر لگانے کے لیے ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کو حق پر لگا لے اور حق پر لگا کر دنیا میں دین لانے کا ذریعہ بنے۔ کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے۔ طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے، یہ خوش نصیبی ہے۔ رہا مال دولت زندگی، وہ تو کسی کو اللہ تھوڑی دیں گے، کسی کو زیادہ دیں گے، وہ اللہ کی تقسیم بنے۔ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کا ذریعہ بنے، اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے، حق کو پانی پہنچاوے تاکہ دنیا میں حق پھیلے۔ تو یہی اس امت کا کام ہے، اور اس امت کی سرفرازی اور اس امت کی کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ اور میں نے یہی بات کہی تھی بھائی تبلیغ، کہ تبلیغ تو زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے۔ ہاں کوئی چلے 4 مہینے یہ تو اس کے لیے ایک محنت کا پروگرام ہے، جیسے ہر چیز کے کورس کی اتنے سال کا کورس ہے، اتنے سال کا کورس ہے، اتنے سال کا نصاب ہے، تو وہ تو وقت تو اس کے انجام دینے کے لیے ایک نصاب کی طرح سے ہے، ورنہ اصل تبلیغ کا مقصد کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اسے پورا کرنا تاکہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ میں وہ باتیں لے کر کے آیا ہوں کہ اس باتوں کو اگر تم قبول کرو گے تو دنیا و آخرت کی سلامتی ہوگی۔ جی تو تم بخیر دنیا والآخرہ، میں تو بعد دنیا و آخرت کی خیر لے کر، یہی ہمارا بھی ہے کہ جو باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف آیا ہے، وہی ہمارا اصل مقصود ہے، اسی پر رہنا ہے، اسی کے لیے کرنا ہے، اسی کے لیے جگہ بنانی ہے، کیونکہ دنیا نے جگہ پکڑ لی ہے، اب دین کے لیے جگہ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں خالی نہیں ہوں، میں بیجی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ جگہ پکڑ لی ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ ہم اس محنت کے ذریعے سے وہ ناجائز قبضہ نکل جائے گا اور دین کو اپنا حق ملے گا، صلاحیت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، یہ اس محنت کا یہ فائدہ ہے۔ اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تقاضے دین کے ہمارے پاس آئیں، ان تقاضوں کو چھوڑنا اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق جان کو، مال کو آخرت بنانے کے لیے اور دنیا میں دین قائم کرنے کے لیے لگانا، یہ اونچا سے اونچا عمل ہے۔ اس کے لیے یہ امت پیدا کی ہے، تو اس کے لیے یہ دعوت ہے میرے واسطے کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا تاکہ دنیا میں حق زندہ ہو جائے، اللہ کی رضا زندہ ہو۔ جب اللہ راضی ہوگا کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اوپر سے معاملہ ہمارا صحیح ہو گیا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہے، تو پھر نیچے کے جتنے معاملات ہیں اللہ اسے صحیح کریں گے۔ یہ بڑی بشارت ہے، ایک معاملہ اوپر سے ٹھیک ہو جائے کہ بس پھر نیچے کے سارے معاملات اللہ اپنے قدرت سے صحیح کر دے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ حالات بہت تنگ تھے، بہت سنگین تھے، لیکن جب آپ نے کام کیا تو سارے حالات پلٹ گئے اور خیر ہی خیر وجود میں آئی، بھائی ہو گئے، دشمن تھے بھائی ہو گئے، تنگیوں میں تھے وسعتیں ہو گئی، برکتیں ہو گئی، دعائیں قبول ہونے لگی، ایسے ایسے انعامات آئے، وہ انعامات آج بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ تو اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، جو تیار ہیں اپنے آپ کو پیش کریں۔
حضرات تقاضے دیں گے، ذمہ دار تقاضے دیں گے، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، قریب کے ہو بعید کے ہوں، اپنی جان مال سے وہ تقاضا پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے۔ صرف نام لکھانے والے کھڑے ہو، باقی سب بیٹھے ہو۔